صحیح البخاری میں ہے کہ آپ کو اطلاع مل گئی کہ شام کے اندر ایک درگاہ بنی ہے اور اس کا نام رکھا ہے الکعبۃ الیمانیہ اور الکعبۃ الشامیہ، اور وہاں اس قسم کا طواف شروع ہے جیسے کعبے کا ہوتا ہے، اور وہاں مرادیں مانگی جاتی ہے، مشکلات حل کرائی جاتی ہے، اور اس قسم کے کفر اور شرک کا دھندا وہاں شروع ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا من یریحنی، کون مجھے آرام پہنچا دے گا اس درگاہ سے جس نے خدا کی توحید پر دھبا لگا دیا ہے۔ جابر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ، جابر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ، اس نے کہا میں جاتا ہوں، آپ دعا فرمائیں۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضرت سے کہا کہ میں جاتا ہوں اور بنو اخمس قبیلے کے 50 تیر انداز مجھے دے دیں، یہ مجھے چاہیے۔ وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، اور میں گھوڑے پر بیٹھ نہیں سکتا تھا، کمزور تھا، گرتا تھا۔ تو حضرت نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم ثبتہ واجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو مضبوط فرما، ہدایت پانے والا اور اوروں کو دینے والا بنا۔ فرمایا میں گھوڑے پہ چڑھ گیا اور ایسی طاقت محسوس ہوئی جس کی کوئی حد نہیں۔ پہنچ گئے وہاں، شام چلے گئے، جتنے مریدین اور جتنے مجاور وہاں جمع تھے ان کو قتل کر لیے۔ پھر پتہ چلا کہ کچھ مجاور بازار گئے ہوئے ہیں، ان کی تلاش میں نکلے۔ کسی نے ایک جگہ مجاور بیٹھا ہوا تھا اور کہا کہ وہ محمد جو مکے میں دعویٰ کر چکا تھا اور مدینہ آیا ہے، اس کے لوگ پہنچے ہیں اور تمہاری درگاہ کو گرا دیا۔ اس نے کہا اس کو کون گرا سکتا ہے، بابا ایسا تیسا کر دے گا۔ کہا بابا ختم ہو گیا، بابے نہیں ٹھہرتے توحید کے سامنے۔ اتنے میں یہ وہاں پہنچ گیا اور اس کو کہا پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یاد رکھنا اس وقت جب یہ کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہر طرح شرک چھوڑ دیتا۔ ہمارے زمانے کے بدعتیوں کی طرف بے حیا نہیں تھے، وہ یہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں با مسلمان اللہ اللہ بابا رحمن رام رام، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھتے ہیں، اور ساری درگاہیں ان کی حاجت روا ہے، مشکل کشا اور کارساز ہے۔ اس نے جو دیکھا سمجھ لیا کہ خیر نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں، تب جا کے اس کو چھوڑا ہے۔ درگاہ کو گرایا، بنیادیں اکھیڑ دی، وہاں آگ لگائی، پانی چھوڑا تاکہ کوئی قریب نہ آئے، اور جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضرت کو اطلاع دی تو بخاری کے الفاظ میں ہے فدعا لہ ولأحمس 5 مرات، آپ نے ہاتھ اٹھائے اور 5 مرتبہ ان کے لیے دعا فرمائی ایک مجلس میں بار بار۔ اور جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں جب بھی آتا حضرت کا حکم تھا سیدھا آؤ، پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں جاؤں۔ خوش بہت زیادہ تھے کیونکہ شرک اور کفر کا اڈا ویران کر دیا۔ یہ صحابہ تھے اور یہ ان کی توحید تھی، اور یہ پیغمبر تھے، یہ ان کی زرین اور قوی ترین تعلیمات ہیں۔